خیر لگی خیر لگی خیر لگی گئے گستاخ محمد تیری اب خیر لگی گئے خیر لگی خیر لگی خیر لگی گئے گستاخ محمد تیری اب خیر لگی گئے تیری اب خیر لگی گئے خیر لگی خیر لگی خیر لگی گئے گستاخ محمد تیری اب خیر لگی گئے۔ آج یہ اختلافات، یہ انتشارات جنہوں نے ہمیں توڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے کچھ مٹھی بھر شدت پسند آتنکواد پنڈت جنہوں نے میرے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی شروع کی ہے، آج میں برجستہ یہ کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، ہندوستان میں سب سے بڑا کوئی آتنکواد ہے تو وہ نرسنگھارم سوامی ہے، جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملے کر رہا ہے۔ بارہا اسے مطالبہ کیا گیا ان تمام باتوں کو ختم کرنے کا۔ اب میں بہت احتجاجات کی بات نہیں کروں گا، ایک میری بات سن لے۔ میں آج بڑے جذبات کے ساتھ اگرچہ ہوں، بولنے کی اب ہمارے پاس بھی طاقت نہیں رہ گئی، اس لیے کہ ہم بھی مجرم ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں اگر ہماری پکڑ ہو گئی کہ تمہاری جوانی کے دوران مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہوتے تھے، تم کیا کہتے تھے، مجھے ڈر لگتا ہے آج یا کل اگر ہم مریں گے، ہماری بھی لاشیں قبرستانوں میں جائیں گے، قبروں میں تو ہم اس نام سے جاتے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ ہوگا، لیکن اے مسلمانوں اب کس نام سے ہم جائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائے اور پھر اگر ہمیں دیکھ کر کے یہ فرمائیں تو ہی وہ ہے جو میرے نام کی گندی گالیاں سن کر کے ابھی قبر میں لیٹا ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر رقیق حملے جانتے ہیں، جس سوامی نے، جس پنڈت نے، جس مہنت نے حضور پاک کے لیے شبد استعمال کیے، وہ میں اس کا نام بھی اس مقدس مسجد میں لینا نہیں چاہتا، لیکن میں کھل کر کے رد کرنا چاہتا ہوں، حکومت وقت سے کہتا ہوں، ایسے کتوں کے گلوں میں اپنے پٹے باندھ لو۔ اور سنو، یہ کہتا ہے وہ پنڈت کہ میں بلیدان دینا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی مسلمان آ کے مار دے، قتل کر دے، تاکہ ہندو سب سمجھ جائیں کہ مسلمان ہتھیارے ہوتے ہیں۔ سن وہ خبیث مردود، تیرے خون کی ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اس کے سر کی اتنی قیمت، اتنی قیمت، میں کہتا ہوں 5 پیسے کی بھی قیمت نہیں۔ اس سے بڑے نمرودوں کو اللہ نے مچھر سے ہلاک کیا ہے۔ دیکھنا تم جن کیڑوں کے ذریعے سے مرو گے وہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنو گے۔ میں یہاں پر اپنے نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس غلیظ خون کو اللہ ہی کافی ہے، اس غلیظ خون کے لیے، انتقام کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور یہ کہتا ہے بلیدان کی بات، تمہاری ماؤں نے اتنا جگر تمہارے اندر دیا ہی نہیں کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو۔ بلاؤ اپنی قوم کو اور پھر ہم بتاتے ہیں عظمت رسالت پر کون قربانی دیتا ہے۔ میدان میں آنے کے بعد پتہ چلے گا، اگر کوئی اپنی گردن کٹا سکتا ہے تو صرف نام مصطفیٰ پر کٹایا جا سکتا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ صحابہ کٹاتے تھے اور بتاتے تھے۔ آج اگر وہ پنڈت وہاں بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ میں بلیدان دینا چاہتا ہوں، تو اپنی کوٹھے میں بیٹھ کر بلیدان دے لے، تیرے اپنے گھر میں، لیکن میں جانتا ہوں کہ 1 لاکھ کیا، ابھی اگر میں ہندوستان کے نوجوانوں کو آواز دے دوں تو پوری دلی کی سرزمین بھر جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ سارے نوجوانوں کے سر بھی وہاں پر لہرائیں گے۔ میں انشاءاللہ عنقریب اعلان کرنے والا ہوں کہ اے نوجوانوں، کیا تم میری اس بات پر لبیک کہتے ہو کہ کیا تم میری اس بات پر آواز دے کر لبیک کہتے ہو کہ اگر حکومت وقت نے اس ملعون کو گرفتار نہیں کیا یا عظمت رسالت پر بھونکنے والوں کے گلے میں پٹا نہیں ڈالا تو ہندوستان کے ہر کونے سے مسلمان اپنے سر پر کفن باندھ کر دلی پہنچے؟ آپ تیار ہیں اس بات کے لیے؟ انشاءاللہ العزیز اگر سر کٹے گا، اے مسلمانوں گھبرانا نہیں، سب سے پہلے اس فقیر کا سر جائے گا انشاءاللہ، سب سے پہلے ہماری گردن کٹے گی۔ اور یہ
मरना तो है ही आज या कल, अपने बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने से तो बेहतर है मेरे मुस्तफा की अजमत का परचम बुलंद करके दुनिया से जाए। इसलिए कि फरिश्ते भी हमारे लाशों के इस्तकबाल के लिए तैयार, फरिश्ते भी हमारी लाशों के इस्तकबाल के लिए तैयार हों। इसलिए कि फरिश्ते भी ये कहेंगे ये आम आदमी की लाश नहीं आ रही है, मेरे नबी पाक पर अपना खून निछावर करने वाला आ रहा है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, इंशाअल्लाह वो पंडित अपने बुज़दिलों को जमा करने की कोशिश कर रहा है। और अभी मैंने देखा एक वीडियो नशर करके वो कहता है, हिंदू भाइयों से मैं कहता हूँ कि तुम अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। क्यों जहर फैला रहे हो, क्यों जहर फैला रहे हो हिंदुस्तान में? हमने कभी लड़ने का या जिहाद का ऐलान नहीं किया, अब तक हमारे किसी आलिम ने ऐलान नहीं किया। अमन के साथ रहने की तलकीन इस्लाम ने भी दी है। हुजूर ने खुद फरमाया है जंग की तमन्ना मत करो, जंग की, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुविकुम। मेरे आका फरमाते हैं दुश्मनों से मुठभीड़ करने का, जंग करने का इरादा मत करना, तमन्ना मत करना। हाँ, अगर उनकी तरफ से आ जाए तो फिर कदम भी पीछे मत लेना, फिर कदम पीछे नहीं लेना। उस वक्त फिर तुम समझ लेना तुम्हारे साथ कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा, होम मिनिस्टर आएगा, सीएम आएगा, ये सब उसी कोठे के लोग हैं। ऐ मुसलमानों, फख्र के साथ आना, तुम्हारे साथ कोई अहले सियासत नहीं आएगा, तुम्हारे पीठ पीछे रसूलुल्लाह की जात होगी और तुम्हारे सर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत होगी। अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर हम जाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखना, ये सिर्फ जज्बात की बातें नहीं, जोश की बातें नहीं। मैं अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। अगर उस मलऊन और उस खबीस नमरूद की औलाद तक मेरी ये बात पहुँच सकती है तो पहुँचा दी जाए। तुमने बहुत भौंक लिया अपने मंदिर में बैठ करके, तुम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके बहुत भौंक लिए। कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं। मेरे इस मैसेज को उस मलून तक पहुंचा दें। अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तुमको, तो अब मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, डिबेट भी नहीं करूंगा, बातचीत भी नहीं करूंगा। आओ, मैं ऐलान करता हूं 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये न्यूज एंकर जितने दज्जाली मीडिया वो भी सुन लें, अपने डेस्क पर बैठ करके टट्टू लोगों को लड़ाते रहते हैं वो भी सुन लें। कुरान, इस्लाम, रसूल की जात पर हमले कराने के लिए जरखरीद लोगों को बिठाते हैं, वो भी सारे न्यूज एंकर, ये पंडित सब जमा हो जाए मैदान में। ये फकीर कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हक पहचाना जाएगा। बहुत हो गया है मुसलमानों, बहुत हो गया एहतजाज, बहुत हो गए प्रोटेस्ट, बहुत हो गए इनसे मुतालबे करना कि इसको गिरफ्तार करो, इसका सर चाहिए। आओ आज आर पार की बात कर लेते हैं। जमाना गुजर गया, 800 साल हो गए। सरकार गरीब नवाज को भी यही चैलेंज किया गया था। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने हिंद में यह बताया था कि जो नबी का गुलाम होगा वो आग में भी कूद जाएगा। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं गुनहगार जरूर हूं, मेरे अखलाक बुरे जरूर हैं, लेकिन जब बात मेरे मजहब की आएगी, कुरान की आएगी, नामे मुस्तफा की आएगी, मैं बरसरे ऐलान आज फिर कहता हूं, आओ तुम सारे पंडित मिलकर के आओ, आग लगाई जाए। तुम सब पूरी दुनिया को दिखाना मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तुम भी आग में आ जाना। देखते हैं किसके जिस्म को आग जलाती है। अगर मैं सलामत रहा तो मेरे दीन की बात होगी। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मुझे यकीन कामिल है कि अगर आग पर भी किसी का हुक्म होता है तो सिर्फ मेरे रब्बे ज़ुल जलाल का है, मेरे रब्बे ज़ुल जलाल का है। बस इसी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अब एहतजाज नहीं, अब प्रोटेस्ट नहीं, सीधे आर पार की बात, मेरी ये बात पहुँचा दी जाए। अगर जवाब आ जाए
تو دیکھ لینا مسلمانوں، مجھے یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا، اس کا جواب نہیں آئے گا۔ ہجڑوں کے پاس اس طرح کی کوئی بات کا جواب نہیں ہوتا۔ ان کی ماؤں نے اتنا دودھ ہی نہیں پلایا۔ یہ زرخری اپنے علاقے میں بیٹھ کر کے بھونک تو سکتے ہیں، لیکن آؤ مباہلے کی میں دعوت دے رہا ہوں، مباہلے کی دعوت۔ قرآن نے بھی میرے مصطفیٰ کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب عیسائیوں نے بہت باتیں کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے رسول فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے رسول ان کو بلا لیں، آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو لے کر کے آئیں، اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیں اور خود جائیں اور ان سے بھی کہیں کہ تم بھی اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ، اپنی عورتیں لے آؤ۔ بیٹھیں گے میدان میں، اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج۔ اتنا ہی میرے آقا کو حکم آیا تھا۔ حضور گئے نجران کے عیسائیوں کے پاس، چلو بلاؤ، مباہلہ کرتے ہیں۔ ایک مناظرہ ہوتا ہے جو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے، مباہلے میں ڈیبیٹ نہیں، سیدھے میدان میں، عمل کے میدان میں بات نہیں کی جاتی۔ حضور آئے کس کو لے کر؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، حسن مجتبیٰ کو، حسین اعظم کو، مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو۔ 5 لوگ آئے تھے۔ نجران کے عیسائیوں نے پہلے تو مان لیا تھا چیلنج۔ جب یہ نورانی چہرے دیکھے تو عیسائیوں کے ایک بوڑھے پادری نے کہا اے نادانو، کس کو تم نے مباہلے کے لیے بلا لیا؟ اگر اس رسول نے ہاتھ اٹھا دیا تو قیامت تک تمہاری نسلیں باقی نہیں رہیں گی۔ اور مجھے میرے مصطفیٰ کے اس مباہلے کی برکت سے یقین ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی نسبت میرے ساتھ موجود ہے، میرے پیر و مرشد کی نسبت میرے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز مباہلے کے لیے فقیر حاضر ہوگا، جواب آ جائے۔ اے سنی مسلمانوں انتظار کرو، اب لڑائی آر پار کی ہو جاتی، دیکھا جائے گا کس کا دین حق ہے، کس کی کتاب حق ہے، کس کا رسول حق ہے۔ اسی بات پر خاتمہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔